بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنگ میں ایران کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سپریم لیڈر نے جنگ میں ایران کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا۔ امریکہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شامل نہ ہوا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ میری جانب سے ہمارے عزیز ایران کی امریکہ کے ظلم نظام پر فتح پر مبارک ہو۔ ہم پر دوبارہ جارحیت مسلط کی گئی تو اسی طرح بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے۔ اس نے حملہ کیا اور خطے میں امریکہ کے ایک اہم اڈے العدید ایئر بیس کو نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے براہ راست جنگ میں اس لیے شرکت کی کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو صہیونی نظام مکمل طور پر تباہ ہو جاتا۔ اس نے اپنے اس نظام کو بچانے کی کوشش میں جنگ میں قدم رکھا لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ منہ پہ تماچا پھر بھی کھا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تو ہم نے واضح طور پر کہا کہ سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دشمن کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ یہ ایک اہم اور بہت بڑی بات ہے کہ ایران کو خطے میں امریکہ کے اہم مراکز تک رسائی حاصل ہے۔ اس لیے امریکہ پہلے کی طرح کوئی بھی کارروائی کر کے اب بھاگ نہیں سکتا۔ امریکہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے کہ کارروائی کر کے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہاں اس خطے میں ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ان کے تمام اڈے یہیں پہ موجود ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم یہاں کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی جارحیت ہوئی تو دشمن کو یقیناً بھاری قیمت آئندہ چکانی پڑے گی۔ یاد رہے دوستو کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر کی جانب سے سرنڈر کے مطالبے پر خامنائی نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ایران کی تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ یہ قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالتی۔ ہم ذلت کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ کو شکست ہوگی اور اللہ کی مدد سے ایرانی قوم فتح یاب ہوگی، اور یقیناً ہوئی۔ ایران کی شورا نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ شورائے نگہبان ایک ایسا ادارہ ہے جو علماء اور قانون دانوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر قانون سازی کا آئینی اور شرعی جائزہ لینے کی ذمہ داری اسی کے پاس ہوتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز جوہری ترسیبات کی سلامتی کی ضمانت ملنے تک اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے 221 ارکان نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ بل کے خلاف کوئی ووٹ نہیں آیا، جبکہ صرف ایک رکن نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس بل کے تحت اس وقت تک IAEA ایجنسی کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان تنصیبات کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم نہیں کی جاتی۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جبکہ بھارت کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت پہلگام واقعہ کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہو گیا۔ بھارت نے مشترکہ اعلامیے میں دستخط سے انکار کر دیا۔ پہلگام واقعہ کو بھارت نے پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ کا شکار بھارتی وفد مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ بھارتی وفد اعلامیے میں پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا رہا، تاہم رکن ملکوں نے وفود نے بھارتی موقف کی حمایت سے انکار کر دیا، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم نے اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان میں تخریب کاری کی ضرور مذمت کی۔
ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی پر ایران نے امریکہ سے ہرجانہ مانگ لیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملوں کے بدلے امریکہ کو لاکھوں ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ سائنسی اور تکنیکی تنصیبات پر بمباری کی شکایت اقوام متحدہ میں درج کروائیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کی مزاحمت سے اسرائیل کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ جنگ کے دوران ایران طاقتور ملک کی طرح اسرائیلی جارحیت کے سامنے ثابت قدم رہا۔ ایران کا کہنا تھا کہ اسرائیلی آبادکار نیتن یاہو کی غلطیوں کا شکار ہوئے۔ ہزاروں آبادکاروں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کئی ہزار اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ایران نے جارحہ قوت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایران نے دوستو یہ بھی انکشاف کیا کہ امریکہ نے ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے پیغامات بھیجے، تاہم ایران نے جوابی اقدام کے طور پر خطے میں ایک امریکی فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمے کو انصاف کا مذاق، تماشا اور سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو بچایا، اب امریکہ ہی نیتن یاہو کو بھی بچائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے لطیفہ سناتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں، مجھے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی ہے کہ اسرائیل جس نے حالیہ دنوں میں اپنی تاریخ کے عظیم ترین لمحات میں سے ایک کا مشاہدہ کیا ہے اور نیتن یاہو جیسے مضبوط رہنما کی قیادت حاصل کی ہے، وہ اپنے جنگی وقت کے عظیم وزیر اعظم کے خلاف یہ مضحکہ خیز سیاسی انتقام جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالانکہ دوستو ٹرمپ کو جاننا چاہیے کہ یہ جو اس نے بیان دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور لطیفہ سناتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کو انہوں نے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان جیسا شاید اسرائیل کی تاریخ میں ایسا کوئی اور جنگجو نہ رہا ہو، اور ان کی قیادت میں ایسا نتیجہ سامنے آیا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ممکنہ ایٹمی ہتھیاروں میں سے ایک کا مکمل خاتمہ جو جلد بننے والے تھے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم واقعی اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے نیتن یاہو سے زیادہ جان افشانی مہارت اور قوت سے لڑائی کی ہو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان سب کے باوجود مجھے اطلاع ملی ہے کہ نیتن یاہو کو پیر کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے مقدمہ جو مئی 2020 سے جاری ہے، جو ایک ہولناک تماشا بن چکا ہے، یہ ناقابل یقین ہے اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مقدمے میں لگائے گئے الزامات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی انتقام پر مبنی ہے، جو غیر منصفانہ باتیں اس میں شامل ہیں تاکہ نیتن یاہو کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے اسرائیلی عدلیہ سے کہ نیتن یاہو کا مقدمہ فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، یا پھر اس عظیم ہیرو کو معافی دی جائے جس نے ریاست کے لیے اتنا کچھ کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو بچایا، اب امریکہ ہی نیتن یاہو کو بھی بچائے گا۔ انصاف کا یہ مذاق، یہ تماشا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو یاد رہے کہ مقدمے میں ایک حصے میں نیتن یاہو اور ان کی بیوی سارہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ارب پتی افراد سے سیاسی فوائد کے بدلے بہت کچھ لیا، جس میں جیولری بھی شامل ہے۔ بہرحال دوستو صدر ٹرمپ کے ان لطیفوں کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مشیر برائے مشرق وسطیٰ نے حیران کن دوستو دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ابراہم معاہدے کو اب مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اب اس فہرست میں مزید حیران کن ممالک شامل ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد بڑھے تاکہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سیاسی توازن قائم کیا جا سکے۔ دوستو حیران کن ممالک تو پھر صرف یہی ہے کہ پاکستان، ایران یا سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کے البتہ زیادہ چانسز ہیں۔
بھارت کی عسکری قیادت نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان کو میدان جنگ میں زیر کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک سابق بھارتی آفیسر اور تجزیہ کار نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کبھی نہیں ہارا۔ سابق بھارتی آفیسر پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جنگی شکست نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر آج تک کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی اور 1971 کی جنگ بھی صرف مشرقی محاذ پر ہاری گئی۔ پروین ساہنی کا کہنا تھا کہ اگر بھارت واقع مغربی محاذ پر پاکستان کو شکست دیتا تو آج لائن آف کنٹرول موجود نہ ہوتی۔ بھارت مغرب میں پاکستان کو فتح نہیں کر سکا اور لائن آف کنٹرول کی موجودگی خود اس بات کا ثبوت ہے۔ سابق بھارتی آفیسر کا کہنا تھا کہ مشرقی محاذ پر بھارت نے فضائی اور زمینی نقل و حمل بند کر دی تھی، اس لیے پاکستان کی سپورٹ ممکن نہ رہی، لیکن مغربی محاذ پر پاکستانی فوج نے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کے لیے یہ مغربی محاذ کبھی آسان نہ تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آپریشن سندور میں بدترین ناکامی کے بعد مودی کی نئی چال کا انکشاف ہوا ہے۔ مودی حکومت پہلگام حملے کے شواہد منظر عام پر لانے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ناکامیوں پر بھارتی عوام اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ مودی تسلی بخش جواب دینے سے تاحال قاصر ہیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نریندر مودی نے ایک نیا مدعا چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اندرا گاندھی کے دور حکومت میں لگائی گئی ایمرجنسی کا سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار پر بڑھتے سوالات کی بدولت اندرا گاندھی کی لگائی گئی ایمرجنسی کا بیانیہ چھیڑ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نریندر مودی دوستو در حقیقت اپنی عوام کے سامنے بھارت کی ناکامی اور رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اندرونی تضادات کو ہوا دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میں نے عمران خان کو مطمئن کرنا ہے کیونکہ مجھے عہدہ انہوں دیا۔ اگر وہ مطمئن ہے مگر کوئی اور نہیں، یعنی ان کی بہن نہیں ہے، تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کے دوران صحافی نے جب وزیر اعلیٰ کے پی سے سوال کیا کہ علیمہ خان سے کیا آپ کا آمنا سامنا ہوا، کیا گلے شکوے دور ہوئے، جس پر علی امین گنڈاپوری کا کہنا تھا کہ کون سے گلے شکوے، میں تو عمران خان کو جواب دہ ہوں، وہ میرے لیڈر ہے نہ کہ علیمہ خان، میں علیمہ خان کو کیوں جواب دوں؟ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ عمران خان کا منڈیٹ اور حکومت میرے پاس ان کی امانت ہے، یہ پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرا رہے تھے، حکومت ختم کرنے کے لیے ایک چال چلی گئی تھی، بجٹ پاس نہ ہوتا تو میں نااہل ہو جاتا، فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کا آئین میں حق ہے اور مجھے فارغ کر دیا جاتا، اس کے بعد ہمارے ہاتھ باندھ دیے جاتے اور ہم کچھ نہ کر پاتے۔ یاد رہے دوستو کہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپوری کو شدید گالیاں، ننگی گالیاں نکال رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوستو 2 ہفتوں کی اسرائیل ایران جنگ تو بظاہر رکوا دی، لیکن جو جنگیں وہ ختم کروانے کا وعدہ کر کے آئے تھے، یعنی غزہ اور یوکرین کی جنگیں، وہ اب بھی جاری ہیں۔ اس وقت صدر ٹرمپ کے امریکہ میں موجود ناقدین جو ان کے ایران پر حملے کے حوالے سے تنقید کر رہے تھے اب خاموش ہیں۔ ان میں ریپبلکن رہنما تھامس میسی شامل ہے جو ٹرمپ کے ایران میں طاقت کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے قرارداد پیش کرنے والے تھے، تاہم اب وہ اسے واپس لے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران صدر ٹرمپ نے پہلے اسرائیل کے ایران پر حملوں سے خود کو علیحدہ کیا اور پھر اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح پہلے ایران سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا کہا، پھر غیر واضح شرائط پر سیز فائر کر لیا اور رجیم چینج کے مفروضے پر بات کی اور پھر اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی ٹرین کی سواری جیسا ہے دوستو جس میں پٹری سے اترنے کے امکانات ہر موڑ پر ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن نتائج نظر آتے ہیں کہ اس ہفتے ٹرمپ کے لیے یہ غیر معمولی ہفتہ فتح کے جشن میں ختم نہیں ہو سکتا۔
دوسری طرف وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکی بمباری سے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، لیکن دوستو حیرت انگیز طور پر امریکی فوجی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے کہ نقصان اتنا بھی شدید نہیں جتنا وائٹ ہاؤس یا صدر ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امریکی پینٹاگون انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام صرف چند مہینے پیچھے چلا گیا ہے، اور رپورٹ کے بارے میں معلومات رکھنے والے ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ ایران کی افسودہ یورینیم کا بھی اس حملے میں خاتمہ نہیں ہوا، یعنی افسودہ یورینیم ابھی بھی اس کے پاس ہے، جو کہ 409 کلو گرام ہے۔ لیکن دوستو اس بارے میں سوالات اب بھی موجود ہیں کہ ایران کی افسودہ یورینیم کتنی ہے اور کہاں موجود ہے، کیونکہ یہ کسی بھی جوہری ہتھیار کا بہت ہی ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بھی اطلاعات موجود ہیں کہ ایران میں ایک ایسی تنصیب بھی موجود ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اور وہ ان حملوں میں بالکل ہی محفوظ رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔